हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ज़फ़र महमूद चौधरी, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स, आपसे मुल्तमस हूँ। आज हम बात करना चाह रहे हैं चूँकि पाकिस्तान के अंदर 76 साल से जो हालात चल रहे हैं, जो बिज़नेस कम्युनिटी के मामलात हैं, और ये बड़ा टफ़ एक बजट आया है जिसमें अप्रॉक्सीमेटली 52% इंटरेस्ट के अंदर पे करना है और 0% ग्रोथ रेट है पाकिस्तान का। हुकूमत ने कोशिश की कि एक अच्छा बजट पेश करने की, मगर चूँकि हालात ऐसे हैं मुल्क के और बिज़नेस कम्युनिटी को इस बात से ज़्यादा ताल्लुक़ है कि पाकिस्तान के अंदर मुआशी इस्तेहकाम किस तरह लाया जाए और मुआशी तौर पे पाकिस्तान के अंदर किस तरह बहाली हो और पाकिस्तान की अवाम खुशहाल हो। हुकूमत ने अभी हाल ही में, चूँकि इस वक्त जो मुल्क के अंदर दहशत गर्दी के मामलात चल रहे हैं, जो मुल्क के अंदर ये जो गवर्नमेंट की रिट नहीं थी, पिछले कई सालों से, कई दहाइयों से इसके ऊपर कई किस्म के ऑपरेशंस किए गए हैं, और इस दफ़ा भी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने जब ये देखा कि मुआशी तौर पे चीज़ों को सबूताज़ किया जा रहा है और मुल्क के अंदर अनारकी फैलाने की कोशिश की जा रही है, तो उन्होंने एक अज़्म इस्तेहकाम के नाम से अपना एक विज़न पेश किया कि पाकिस्तान को कम से कम जो दहशत गर्दी है उससे पाक किया जाए, और जो इस वक्त शहादतें हो रही हैं, जो मुल्क के हालात हैं, वो कुछ अर्सा तक एक जो चलता है सिस्टम, उसके बाद फिर वो लोग सर उठा लेते हैं और उसमें कुछ मुनाफिकीन, गद्दार वतन जो पाकिस्तानी हैं, वो भी उनके साथ शामिल होते हैं। तो आज हम इस बात के ऊपर बात करना चाह रहे हैं कि जी हुकूमत सीरियसली बिज़नेस कम्युनिटी को सपोर्ट करे और जो बिज़नेस की पैदावारी एक्टिविटीज़ हैं उनको उसके ऊपर अपना एक सही विजन पेश करे और पाकिस्तान के अंदर कम से कम इंडस्ट्रियल पॉलिसी और मुख्तलिफ पॉलिसियाँ जो है ना वो अनाउंस करे। इस वक्त जो अज़्म इस्तेहकाम के नाम से जो प्राइम मिनिस्टर ने एक निज़ाम पेश किया है, मैं समझता हूँ कि जी बिज़नेस कम्युनिटी के लिए वो एक उम्मीद की किरण है कि अगर मुल्क के अंदर हालात ठीक होंगे और मुल्क के अंदर ये दहशत गर्दी की जो लहर फिर सर उठा रही है उसकी बीखकनी होगी, और मुल्क के अंदर अगर अमन व अमान होगा तो फिर ही मुआशी खुशहाली आ सकती है। हम ये भी इस बात पे उम्मीद रखते हैं कि मुल्क अब इलेक्शन के बाद एक सही सिमत पे चल पड़ा है और यहाँ पे सियासी इस्तेहकाम भी आएगा, मगर मुआशी इस्तेहकाम के बगैर अब मुल्क आगे नहीं चल सकता। जिस तरह मैंने पहले जिक्र किया कि 52% ऑफ द बजट हम सिर्फ इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। हमें सोचना चाहिए, पूरी कौम को इसके ऊपर मुतहद होकर एक मुस्बत पाकिस्तान पेश करना चाहिए। जो SIFC की शक्ल में इन्वेस्टमेंट के हवाले से भी इंटरनेशनली लोगों ने ट्रस्ट किया, पाकिस्तान को एक और मौका दिया, और जिसमें मैं समझता हूँ कि अफवाज पाकिस्तान को शामिल किया, और हमें फ़ख्र है इस बात की कि पूरी दुनिया में, पूरे मुल्क में अफवाज पाकिस्तान जो है उसको पाकिस्तान के लिए एक सलामती की अलामत समझा जाता है और उस पर पूरी दुनिया ट्रस्ट करती है। तो SIFC में जो सिपा सलार को शामिल किया गया, मैं समझता हूँ कि जी ये जो इस वक्त मुल्क के अंदर हालात ख़राब करने की कोशिश की जा रही है वो उस इन्वेस्टमेंट को रोकने का एक सिलसिला है। अगर वो इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, बिज़नेस कम्युनिटी उनके साथ नहीं चलेगी, तो मुल्क के हालात माशी तौर पे ठीक नहीं हो सकते। सिपा सलार ने जो SIFC के थ्रू पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट लाने की कोशिश की, और मैंने देखा और आपने भी देखा कि जिस मुल्क में जहाँ भी प्राइम मिनिस्टर को ज़रूरत हुई, सिपा सलार उनके साथ खड़ा है। हर मुल्क ने उन पर ट्रस्ट किया, चाइना हो, सऊदी अरेबिया हो, अमेरिका हो, UAE हो। तो पाकिस्तान के हालात जो इस वक्त, अगर सिपा सलार इसमें इंटरफेयर ना करता बिज़नेस कम्युनिटी की रिक्वेस्ट पे, तो जो स्मगलिंग थी वो पीक पे जाती और डॉलर आपका तकरीबन 350 से 400 पे जाता, जो कि उन कुव्वतों की कोशिश थी कि पाकिस्तान में दम इस्तेहकाम ला के इस तरह किया जाए और कर्जे ला के और ये सारी सिलसिले। तो मैं इस बात पे बिज़नेस कम्युनिटी के बिहाफ पे पुरज़ोर इस बात की तईद करता हूँ कि जो ये इक़दामात हुकूमत कर रही है, हम सब उसके साथ खड़े हैं, और हम खराज तहसीन पेश करते हैं अफवाज पाकिस्तान को और सिपा सलार को कि उन्होंने इसका ज़िम्मा उठाया और इस चीज़ को हुकूमत के साथ लेके चले और बिज़नेस कम्युनिटी को यकीन दिलाया। और मैंने अपनी होश में वाहद ये चीफ देखा है जिसने बिज़नेस कम्युनिटी के साथ मुलाकातें की, हमें यकीन दिलाया कि हम डॉलर को भी एक जगह पे रखेंगे और हम जो यहाँ पे स्मगलिंग है उसको भी रोकेंगे और कारोबारी सरगर्मियों को भी इस्तेहकाम देंगे, और सबसे बढ़ के पाकिस्तान के बाहर से इन्वेस्टमेंट आएगी और पाकिस्तान में खुशहाली आएगी।
تو میں اس بات کی تائید کرتا ہوں کہ یہ جو بات ہے، یہ جو سٹیٹمنٹ ہے، ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم اسے امید کی کرن سمجھتے ہیں، اور ہم پورا امید ہیں حکومت پاکستان سے اور اسپیشلی سپہ سالار سے کہ وہ اگر ان ساری چیزوں کے اوپر آج تک انہوں نے اپنی کمٹمنٹ پوری کی ہیں تو پوری پاکستان کی بزنس کمیونٹی ان کے ساتھ کھڑی ہے. اور یہ جو انہوں نے استحکام پاکستان کے حوالے سے یہ تحریک شروع کی ہے، یہ ایک ویژن شروع کیا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ پوری قوم اور پوری بزنس کمیونٹی ان کے ساتھ کھڑی ہوگی تو پاکستان ایک صحیح سمت پہ جائے گا. آج پاکستان کو اکنامکلی اگر ہم نے سپورٹ نہ کیا تو اب وقت نہیں ہے کہ ہم اس بات کو روک سکیں. تو یہ SIFC اور یہ انویسٹمنٹ اور وہ ساری چیزیں جو پاکستان میں آنی ہیں وہ اسی طرح ہی ممکن ہے کہ ہم اس کی بھرپور سپورٹ کریں اور ہم ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں. اور میں یقین دلاتا ہوں ان کو کہ یہ جو سسٹم ہے اس میں بزنس کمیونٹی، لاہور چیمبر آف کامرس، میرے ساتھ چیئرمین پیاف فہیم الرحمان سائیکل صاحب تشریف فرما ہیں، وہ بھی ابھی بات کرتے ہیں. تو اس بات کے اوپر ہم آج سے یہ کھڑے ہیں ان کے ساتھ اور ہر وقت کھڑے رہیں گے اور پوری بزنس کمیونٹی ساتھ کھڑی ہوگی، اس لیے کہ پاکستان معاشی طور پہ ترقی کرے اور جو انویسٹمنٹ پاکستان میں آئے وہ اگر ملک کے امن و امان کی صورتحال ٹھیک نہیں ہوگی تو وہ انویسٹمنٹ پاکستان میں نہیں آ سکتی. تو اس انویسٹمنٹ کی کنٹینیوٹی کے لیے بزنس کمیونٹی ساتھ کھڑی ہے. آج گروتھ ریٹ 0% ہے، انڈسٹری 0% ہے. اگر آج ہم نے ساتھ نہ دیا، پوری قوم نے ساتھ نہ دیا، اور یہ چند مٹھی بھر لوگ جو چند شر پسند ناصرز کی بات جگہ پہ اور ان کی بیک کے اوپر یہ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں، ان کا کلا کما کرنا ضروری ہے. وہ چاہے سیاسی ہوں چاہے غیر سیاسی ہوں، وہ جو لوگ بھی ہیں میں سمجھتا ہوں ان کو محب وطن ہونا چاہیے. ایسے لوگوں کی، ایسے غداروں کی ملک کے اندر اب گنجائش نہیں ہے. اب ہماری آنے والی نسلیں اس کا متحمل نہیں ہو سکتی ہیں. آج یہ عزم استحکام صرف چیف آف آرمی سٹاف کی ذمہ داری نہیں ہے، صرف وزیر اعظم پاکستان کی ذمہ داری نہیں ہے. آپ کی، ہماری بزنس کمیونٹی کی، سول سوسائٹی کی، ہر پاکستانی کی ذمہ داری ہے کہ اس کے ساتھ کھڑا ہو اور اس کا ساتھ دے. اور میں یہ انشاءاللہ تعالیٰ اپنے دل سے اس بات کا اعادہ کرتا ہوں کہ میری بزنس کمیونٹی، میرے سارے بزنس مین دوست اور پورے پاکستان کی بزنس کمیونٹی اس بات پہ ساتھ کھڑی ہے کہ ملک کے اندر معاشی استحکام ہوگا تو ہم اپنے ملک کو صحیح سمت میں لے کے جا سکتے ہیں اور ہماری عوام خوشحالی کی طرف جا سکتی ہے. جو مہنگائی کا اس وقت طوفان ہے اس کو روکنے کا واحد طریقہ ہے کہ پاکستان میں جو معاشی پہیہ ہے وہ چلے اور لوگوں کو روزگار ملے، بزنس ایکٹیویٹیز جنریٹ ہوں. یہ سارا کچھ پاسبل ہے پرامن ماحول کے اندر، اور امن نہیں ہوگا تو کچھ نہیں ہوگا. امن کے لیے ہم اس عزم استحکام کی بھرپور سپورٹ کرتے ہیں اور سپہ سالار کے ساتھ کھڑے ہیں انشاءاللہ. میں بات لمبی نہیں کروں گا، میں نے اپنی بزنس کمیونٹی کا پیغام پہنچایا ہے اور میں اس بات پہ اعادہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی ہر پاکستانی کے دل کی یہ آواز ہے، ہر بزنس مین کے دل کی یہ آواز ہے کہ ہمیں ملک کے اندر معاشی استحکام چاہیے اور اس کے لیے یہ لازم و مظلوم ہے کہ عزم استحکام جو ہے اس کو کامیاب کیا جائے اور اس کی بھرپور طریقے سے جو دہشت گردی ہے، جو روز آئے دن شہداء یہاں پہ آپ سنتے ہیں کہ شہید ہوتے ہیں جوان، ان کو، وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، ہماری ماؤں کے بیٹے ہیں، وہ بھی ہمارے پاکستانی ہیں، ہمارے لیے سارا کچھ کر رہے ہیں، ہم ان سب کے ساتھ کھڑے ہیں. میرے خیال میں جو دنیا میں ایک نظام، ایک جو جنگی جو پلان ہوتے تھے بجائے کسی ملک میں فوجوں کو اتارنے کے، اب انہوں نے جو دنیا کی جو طاقتور قوتیں ہیں انہوں نے یہ پلان اس طرح تبدیل کر دیا ہے کہ بجائے ملکوں کو کمزور کرنے کے لیے بجائے اپنی فوجیں وہاں اتاریں، اس ملک کو اندرونی طور پہ کمزور کریں، اس ملک میں خلفشار پیدا کریں، عدم استحکام پیدا کریں اور یہ چیزیں پیدا کر کے اس ملک کو ویسے ہی کمزور کر دیا جائے. تو میں یہ سمجھتا ہوں اس وقت یہ جو کچھ ہو رہا ہے وی آر پارٹ آف انٹرنیشنل پولیٹکس. ہمیں یہ سوچنا چاہیے، ہمیں اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اگر ہم نے اپنا دفاع مضبوط کرنا ہے، کیونکہ کسی بھی ملک کے بارڈرز کو مضبوط بنانے کے لیے اس کا دفاع مضبوط ہونا چاہیے. اگر ہم نے اپنا دفاع مضبوط کرنا ہے تو ہمیں اپنی معیشت کو مضبوط کرنا ہوگا، کیونکہ جتنی کسی ملک کی معیشت مضبوط ہوتی ہے اتنا ہی اس کا دفاع مضبوط ہوتا ہے. تو ہمیں اس وقت معاشی طور پر کمزور کرنے کے لیے اس ملک میں عدم استحکام پیدا کیا جا رہا ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے دنوں ایک دبئی لیکس کے نام سے ایک لسٹ آئی ہے، ہمارے ایمریٹس میں پاکستانیوں کے $12 بلین کی انویسٹمنٹ وہاں ہوئی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں $1 بلین کے لیے
ہمیں IMF سے $1 بلین کی جو لون لینے کے لیے کس قدر ان کی کڑی شرائط کا سامنا ہے، تو ہمارے ملک سے اگر $12 بلین کا کیپٹل ڈرین ہو جائے، اس کے جو عوامل ہیں ہمیں ان پہ غور کرنا چاہیے۔ اس کی ظاہر وجہ یہی ہے کہ ملک میں سیکیورٹی نہیں ہے، سیاسی عدم استحکام ہے، اس کی وجہ سے ہمارا جو انویسٹر ہے وہ باہر چلا گیا ہے، اور بجائے اس کے کہ ہم فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ اپنے ملک میں لائیں، جو ہماری لوکل جو کیپٹل تھا وہ بھی یہاں سے چلا گیا ہے۔ تو یہ سارے عوامل ان کو کیٹر کرنے کے لیے ہمارے جو ادارے کام کر رہے ہیں، اور عزم استحکام کے حوالے سے انہوں نے جس طرح پچھلے دور میں ایک ضرب عضب کے نام سے ایک بڑا کامیاب آپریشن ہوا تھا دہشت گردی کے خلاف، اسی طرح یہ عزم استحکام جو ہے یہ لانچ کیا گیا ہے، اور انشاءاللہ ہم پورے عزم کے ساتھ، پوری بزنس کمیونٹی آپ کے ساتھ، اپنی فورسز کے ساتھ، اپنی حکومت کے ساتھ کھڑی ہے، سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ موقع ہے کہ ملک میں جتنے بھی ادارے ہیں، ہماری جوڈیشری ہو، ہماری پولیٹیکل جو ہیں وہ جماعتیں ہوں، ہماری ایون کہ مذہبی جماعتیں ہوں، ہماری جو ہے بزنس کمیونٹی ہو، ان کو سب کو ایک پیج پہ ہونا چاہیے، ہمارے جو فورسز کے ساتھ شانہ بشانہ اس مشکل وقت میں ان کا ساتھ دینا چاہیے۔ اقبال نے بھی کہا تھا کہ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ تو میرے خیال میں ہمیں اس طرف سوچنا ہوگا۔ ہم جو اس وقت ہماری بزنس کمیونٹی کہتی تھی کہ جو پچھلی 5-7 دہائیوں سے ہم نے صرف 5 سیکٹر کو ہی اپنی پریارٹی دے رکھی ہے، جس میں ٹیکسٹائل، لیدر وغیرہ وغیرہ شامل تھے، تو ہمارا یہ سٹانس تھا کہ جو نئے سیکٹر ہیں ان کو، جس میں IT ہے، ایگریکلچر ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے فورسز نے جو SIFC جو ادارہ قائم کیا، یہ جو ٹاسک فورس بنائی ہے، یہ بالکل بزنس کمیونٹی کا ایک بہت درینہ مطالبہ تھا۔ اس میں جتنے سیکٹر آپ نے لیے ہیں وہ ہماری مشاورت سے اس میں ڈالے گئے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ جو بھی یہ کام ہماری گورنمنٹ اور یہ فورسز کر رہی ہیں، یہ ملک میں سیاسی معاشی استحکام پیدا کرنے کے لیے کر رہی ہیں۔ جس ملک میں سیاسی استحکام ہوگا، معاشی استحکام ہوگا، تو میں یہ سمجھتا ہوں اس ملک کو ترقی کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ پچھلے چند سالوں سے ہم سوچ رہے تھے کہ اس ملک میں اتنی کیپیسٹی موجود ہے، اتنا پوٹینشل ہے کہ ہم بھی ایشین ٹائیگر بن سکیں، اور جو خواب ایشین ٹائیگر بننے کا تھا، ہمیں اپنے آپ کو اسی طرح مضبوط کرنے کے لیے فورسز کا ساتھ دینا ہوگا۔ انشاءاللہ پوری بزنس کمیونٹی اپنی گورنمنٹ کے ساتھ، اپنی فورسز کے ساتھ، اپنی جوڈیشری کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی۔ یہ جو نیشنل ایکشن پلان ہے، اس میں یہ جو ایک ویژن ہے نیشنل ایکشن پلان کا، جس میں یہ عزم استحکام، پاکستان کے استحکام کے لیے یہ نظام بنایا گیا ہے اور یہ شروع کیا گیا ہے یہ آپریشن، تو اس کا مقصد، اس سے بڑی خوشائند بات ہے کہ جی فورسز اور حکومت ایک پیج پہ کھڑی ہے۔ اور آج فورسز اور حکومت ایک پیج پہ نہیں کھڑی، فورسز، حکومت اور بزنس کمیونٹی ایک پیج پہ کھڑی ہے، اور عوام بھی ایک پیج پہ کھڑی ہے۔ سب کا یہ مطالبہ ہے کہ ملک کے اندر دہشت گردی کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ، اور وہ لوگ جو اس ملک کے خلاف کام کر رہے ہیں ان کا خاتمہ، اور اس سب کے لیے ہم اس عزم استحکام کی کامیابی کے لیے دعا گو بھی ہیں اور اس کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ بہت جلد اس کے نتائج آپ کے سامنے آئیں گے، اور اسی سال سے ملک معاشی طور پہ واپس اپنی بلندیوں کا سفر طے کرے گا۔ آپ سب کی محبتوں کا بہت شکریہ۔ کوئی کویسچن ہو تو وہ میں لے لیتا ہوں۔ سر، یہ جب یہ نیشنل ایکشن پلان کی میٹنگ ہوئی، چاروں وزراء اعلیٰ اس میں شامل تھے، اور سب نے کہا کہ یہ ملک کی بقا کے لیے ضروری ہے، یہ ہونا چاہیے۔ یہ جو طالبان ہیں، وہ صرف طالبان ہمیں قبول ہیں جو ہمارے ملک کی قبروں میں پڑے ہوئے ہیں، وہ طالبان ہمیں منظور نہیں ہے جو سڑکوں پہ دندناتے پھر رہے ہیں۔ تو یہ KPK کے چیف منسٹر نے کہا ہے، میں نہیں کہہ رہا۔ تو وہاں پہ سب ایک ہیں۔
اندر یہ سارا سسٹم ہے، یہ باہر سیاسی دکانیں چمکا رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی دکان نہیں چمکانی چاہیے، یہ سیاسی معاملہ نہیں ہے، یہ ملک کا معاشی معاملہ ہے، اس کو ہم نے سرخرو کرنا ہے، یہ ملک کے استحکام کا معاملہ ہے. تو جتنی دیر تک یہ اس طرح کی نیگیٹو باتیں کچھ سیاستدان کرنے سے باز نہیں آئیں گے، ان کو ایک پیج پہ ہونا چاہیے ملک کے استحکام کے لیے، ملک کی معاشی پلاننگ کے لیے. جب تک یہ ایک پیج پہ نہیں ہوں گے یہ ملک اس طرف نہیں جا سکتا. تو میری ان سب سے درخواست ہے، وہ مولانا فضل الرحمان ہو، وہ اپنا پی ٹی آئی ہو، وہ دوسرے دوست ہوں، کہ خدا کے لیے اس ملک پر، اس ملک کی عوام پہ رحم کریں. اس چیز کے اندر سیاست نہ لے کے آئیں، اس چیز کے اندر ملک کی سالمیت اور ملک کی اکنامک بحالی کے لیے کوشش کریں اور ان کا ساتھ دیں. سر یہ ٹھوس ریڈکشن ہوتی ہے 90%. آپ کو پتہ ہے ٹیکس کی مجبوری ہے کہ جی اس وقت آپ نے 9,775 ارب صرف آپ نے انٹرسٹ دینا ہے، تو آپ کو ٹیکس کلیکٹ کرنا ہی پڑے گا. ہمارا فوکس اسی چیز پہ ہے کہ آپ جو اکنامک ایکٹیویٹی ہیں ان کو بڑھائیں، عوام اور بزنس کمیونٹی اس قابل ہو کہ وہ ٹیکس دے سکے. اس چیز کی طرف فوکس نہیں ہے، اور اس کو روکنے کے لیے یہ ملک کے اندر یہ جو ہے نا یہ اس طرح کی نارکی پھیلائی جا رہی ہے اور دہشت گردی کے معاملات ہیں. اور اسی لیے تو ہم اس بات کی سپورٹ کر رہے ہیں کہ جی یہ استحکام، عزم استحکام جو ہے اس کی سپورٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بزنس کمیونٹی کو ایک پلینگ لیول فیلڈ ملے اور وہ ملک کے اندر معاشی سرگرمیوں کو فروغ دے اور ملک ٹیکس بھی دے اور ملک کے اندر خوشحالی آئے. اچھا سر، عزم استحکام کے لیے طالب تعلیمی حالت میں مدد دیتے ہیں. نمبر 2 دوسرا سوال، جب تک بجلی کے قیمتوں کی کمی نہیں ہوگی اس وقت جب معاشی استحکام آیا ہو سکتا ہے ملک پاکستان؟ دیکھیں جی، میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں اور حکومت پاکستان کو اور سپہ سالار کو کہ پورے ملک کے محب وطن اور جو اس وقت پاکستان کے اندر بزنس کمیونٹی ہے وہ اس چیز کے اندر ساتھ کھڑی ہے. ان کا ایک ہی صرف اس پہ سٹانس ہے کہ ملک میں استحکام آئے اور معاشی سرگرمیاں بھرپور طریقے سے چلیں اور ہم اس ملک میں سرخرو ہوں. مگر جو آپ نے کہا، دیکھیں یہ ایڈمنسٹریٹو ایشو ہے، اس ملک کے اندر معاشی ایشو نہیں ہے، اس ملک کے اندر ایڈمنسٹریٹو ایشوز ہیں. یہ ایشوز ہیں کہ اس ملک میں دہشت گردی ہے، اس ملک میں صحیح پلاننگ اور پالیسیز نہیں ہیں، امپلیمنٹیشن نہیں ہے. ہر حکومت آتی ہے وہ اپنے طریقے سے چلتی ہے. ہمارا جو ایک مقصد تھا یہ لانے کا کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز ایک پیج پہ آ جائیں اور چارٹر آف ڈیموکریسی جس طرح ہوا ہے چارٹر آف اکانومی کریں کہ پالیسی ہم بنا کے دیتے ہیں. کوئی بھی حکومت آئے وہ اس پالیسی پہ چلے تو اگلے 5 سال میں ملک کی معاشی استحکام کو کوئی دنیا کی طاقت نہیں روک سکتی. سر اس معاملے میں تاجر برادری ایک پیج پہ ہے کہ ملک کے اندر کوئی غدار نہیں ہے تاجروں میں، سب ٹیکس. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، سب لوگ کہتے ہیں ٹیکس نہیں دیتے، 99.9% نہیں 100% وہ کمپنی رجسٹرڈ ہی نہیں ہو سکتی. ایز اے کمپنی میں بات کر رہا ہوں، انڈیویجول نہیں. جو بزنس مین ہے، جو مینوفیکچرر ہے، وہ 100% رجسٹرڈ ہیں اور ٹیکس دے رہے ہیں، اور وہی ٹیکس جو ہے اس وقت وہ پورے ملک میں کام کر رہا ہے. جو اگر چھوٹے موٹے ایشوز ہیں وہ انڈیویجول کے ہیں یا ٹریڈرز کے ہیں، اور وہ بھی حکومت نے جو نظام بنایا ہے اس کے اندر آ رہے ہیں. یہ بتائیے گا ظفر صاحب، بزنس کمیونٹی جب سیاستدانوں کو کوئی مسائل ہوں ان کا بھی ساتھ دیتی ہے، اسی طرح سے آج ایک حسب استحکام آپریشن ہے، بزنس کمیونٹی سامنے آ کے ساتھ دے کے مکمل. بزنس کمیونٹی کا ساتھ سیاستدان دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے؟ دوسرا سوال یہ دے رہے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کون ہیں دہشت گردی کو روکتے ہیں؟ کیا وہ سیاستدان ہیں یا وہ بزنس ہیں؟ کون لوگ ہیں جو اس ملک میں عدم استحکام چاہتے ہیں؟ 2 کویشچن ہیں آپ کے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر ملک کی حکومت یہ چاہتی ہے کہ بزنس کمیونٹی کے ساتھ چلے اور بزنس کمیونٹی یہ چاہتی ہے کہ اس کے ساتھ چلے. اور سب سے جو قابل فخر بات ہے وہ یہ ہے کہ فرسٹ ٹائم یہ سارے معاملات جب پولیٹیکلی کنٹرول نہیں ہو رہے تھے تو سپہ سالار نے ساتھ دیا. سپہ سالار نے ہمیں یقین دلایا ہے کہ آپ کے ملک کے اندر معاشی استحکام، ڈالر کا استحکام اور کرپشن کے اوپر اور اسمگلنگ کے اوپر ہم قدغن لگائیں گے، اور انہوں نے لگائی. اس لیے ہم ان کی سپورٹ میں کھڑے ہیں. اور دوسرا جو ہے کہ دہشت گرد کون ہے، اس میں غدار بھی ہیں، اس میں غیر ملکی قوتیں بھی ہیں، اس میں سیاستدان بھی ہیں. تو میں سب سے درخواست کروں گا کہ خدا کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے مستقبل کے لیے اپنے بڑوں کو دیکھیں جنہوں نے قربانیاں دے کے اس ملک کو بنایا، اور اپنے ذاتی اور محدود اور مخصوص جو ہے نا مفادات کے لیے ملک کو دو پہ نہ لگائیں، ملک پہ رحم کریں. ایک کویشچن کاروباری برادری جو ہے وہ ملک کے ساتھ اور ایمبیشن کے ساتھ کھڑی ہے، اچھی بات ہے. لیکن جو اس سے ہٹ کے
ये बिजली की महंगाई है, ये जो आय बढ़ जाती है, इसके अलावा बाकी जो आटा भी आज महंगा हो गया है, तो ये जो दहशत गर्दी जो अवाम के साथ हो गई है, और वो जो हुकूमत कह रही थी हम अपने अखराजात कम करेंगे, 36% अखराजात में साल जो अभी आई है वो काफी बढ़ गए हैं, उसके बारे में आप क्या कहते हैं? ये सारे टैक्सी आप पे और अवाम पे करेंगे, ये हुकूमत के जो हल्ले चल रहे हैं, खासतौर से वो लोग मुफ्त बिजली दे रहे हैं, मुफ्त गैस है, मुफ्त पेट्रोल है, आप तो ये वक्त है आपको बात करनी है कि मुफ्त है डिक्शनरी से पाकिस्तान से निकल जाना चाहिए, इस बारे में कुछ कहना चाहिए? सर पिछले जब से बजट आया है हर टीवी चैनल पे मैं बैठा हूँ, चेयरमैन साहब बैठे हैं, सदर लाहौर चैम्बर बैठा है और हमारी यही आवाज़ है। हमने पूरे बजट के ऊपर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार भी किया है, हमने ये तमाम चीज़ें इन राइटिंग भी दी हैं, इसके ऊपर एनॉमलीज़ के ऊपर भी आवाज़ उठा रहे हैं। तो वो एक प्रोसेस चल रहा है बजट के ऊपर और उसमें हमारा बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टांस है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि वो आवाम को भी रिलीफ दे, बिज़नेस कम्युनिटी को काम करने दे और ऐसा एटमॉस्फेयर बनाए जिससे जो एक्टिविटीज़ हैं मैन्युफैक्चरिंग की वो चलें। और उसके लिए हमने कहा है कि बिजली को सस्ता करें, आप गैस को सस्ता करें जो इंडस्ट्री के लिए है, और इंडस्ट्री को चलने के लिए रॉ मटेरियल्स के ऊपर ड्यूटीज़ कम करें और बाकी चीज़ों के ऊपर ड्यूटीज़ लगाएं। वो गवर्नमेंट का काम है। हमने अपनी पूरी तजवीज़ात टैरिफ के हवाले से, टैक्सेशन के हवाले से पूरा बजट की एक तजवीज़ लाहौर चैम्बर से दी है और बिफोर बजट भी हमने उनसे मीटिंग्स की हैं और अपने प्रपोजल्स दी हैं। आफ्टर बजट हमने अपना जो तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार है वो भी किया है, उनसे मीटिंग्स भी कर रहे हैं और हमने टाइम मांगा हुआ है। हम इसके ऊपर बजट स्पीच क्लोज़ होने से पहले, इसको फाइनल अप्रूव होने से पहले हमारी ख्वाहिश है कि हमारी बात सुनी जाए और हमारी जो प्रपोजल्स उन पर अमल किया जाए ताकि मुल्क के अंदर मुआशी सरगर्मियाँ हैं वो उनका अमल तेज़ हो और उसके ऊपर जो टैक्सेशन का सिस्टम है उसके ऊपर जो दुनिया के साथ हम मुकाबला नहीं कर सकते, जिस तरह एक्सपोर्ट के ऊपर टैक्स लगा हुआ है नॉर्मल रजीम में लाया गया है, तो हम उसके ऊपर भरपूर आवाज़ उठा रहे हैं और हमारी ख्वाहिश है कि बिज़नेस कम्युनिटी को रिलीफ दिया जाए और इसके साथ चला जाए। मगर आज अगर हम इस अज़्म इस्तेहकाम का मकसद ही ये है कि मुल्क में इस्तेहकाम आएगा तो मुआशी तौर पर इस्तेहकाम आएगा, आज वक्त है इनके साथ खड़ा होने की। आज हम वो क्या कहते हैं कि शादी वाले घर बीज का रौला डालने के जी पहले बिजली सस्ती करें तो हम काम करेंगे, हम उनके साथ खड़े हैं और इस उम्मीद के साथ खड़े हैं कि जब ये मामला ठीक होंगे तो मुल्क में बिजली भी सस्ती होगी और मुआशी इस्तेहकाम के लिए जो टैक्सेस की भरमार है उसमें भी कमी आएगी। दूसरा ये है कि आपको हमेशा स्मगलिंग की बात करते हैं कि स्मगलिंग बढ़ गई, स्मगलिंग बढ़ गई। स्मगलिंग या तो वाया बॉर्डर आ रही है या समुंदर आ रही है या हवा के रास्ते आ रही है और ये तीनों रास्ते उन्हीं दोस्तों के कंट्रोल में हैं, तो कहीं ना कहीं से तो वो भी लैग कर रहे हैं। देखिए जी, सबसे पहली बात तो ये है कि वो एक अदारा है और उनके 44 लाख से ज़्यादा रिटायर मुलाजमीन हैं जिनको उन्होंने लेके चलना है अपने सिस्टम के अंदर। और अगर आप उन अदारे के उन बिजनेसेस को निकाल दें तो पाकिस्तान के अंदर कुछ भी बाकी नहीं बचता। तो एक तो वो बिज़नेस अगर कर रहे हैं तो पूरे टैक्स दे रहे हैं, एथिक्स के साथ कर रहे हैं, कोई टैक्स चोरी नहीं कर रहे, वो बिज़नेस हम भी कर रहे हैं, वो बिज़नेस उनका भी एक अदारे कर रहे हैं, तो हमें उस पर कोई इतराज़ नहीं है, उनको करना चाहिए। लेकिन आप अगर फोर्सेस के ख़िलाफ़ बात करें तो ईरान और लीबिया को कभी ना भूलें। आपका दुश्मन ईरान और लीबिया तो सिर्फ तेल के लिए दुश्मन थे और उनके ये हाल हुआ है। आपकी दुश्मनी पूरी दुनिया की आपके ऊपर नज़र है। तो अगर आपकी फोर्सेस स्ट्रॉन्ग नहीं होंगी तो आप फिर यहाँ पे इस इत्मीनान से, इस अमन से नहीं बैठ सकते हैं, ना हम कारोबार कर सकते हैं। तो इन चीज़ों का ये लाजम व मज़लूम होती हैं कि मुल्क में कारोबार तभी चल सकता है जब मुल्क में इस्तेहकाम होगा। तो हमारा ताल्लुक इस बात से है कि अगर मुल्क की बेहतरी के लिए, मुआशी इस्तेहकाम के लिए अगर ये इस तरह की कोई भी विजन आया है तो हम उसके साथ खड़े हैं। दूसरी बात जो है स्मगलिंग वाली आपने की है, तो स्मगलिंग डायरेक्टली उसको वो डील नहीं करते हैं, वो कस्टम है, वो टैक्सेशन के जो डिपार्टमेंट हैं वो हैं, वो टैरिफ वाले हैं, वो करते हैं। लेकिन पिछले कम से कम 2 साल में हमने बेशुमार मीटिंग्स की चीफ साहब से, तो स्मगलिंग मोर देन 60% कम हुई है। स्मगलिंग बड़ी नहीं है, कम हुई है। और डॉलर जिसकी वजह से इकोनॉमिक एक्टिविटी बंद हो गई थी, रोज़ ऊपर नीचे जाता था, 278 रुपये के ऊपर खड़ा है पिछले 6 महीने से। ये सबसे बड़ी कामयाबी है। हमें सिर्फ उस चीज़ से ताल्लुक़ है जो बिज़नेस कम्युनिटी के लिए, जो मुल्क की मुआशी हालत को ठीक करने के लिए वो बेहतर इक़दाम उठा रहे हैं, हम हमेशा उनके साथ खड़े हैं। बिलियन वो
آسانی عبرت بنانا چاہیے پھاڑ کے لے اور جن اداروں کی آپ بات کر رہے ہیں ان اداروں کے سربراہان کا نام اس لسٹ میں شامل ہے، سیاستدان ہو یا اور سب آپ بات ان کی مرمت کیسے کریں؟ دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر دیکھا جائے، میں بینگ بزنس مین آپ کو بتاتا ہوں، میں آپ جس اسٹیج پہ ہوں یہ اس ملک کی وجہ سے ہوں۔ اسی طرح کوئی سیاسی آدمی یا کسی بھی ڈپارٹمنٹ سے جس کا تعلق ہے، وہ جو اس کی پہچان یہ ملک ہے، وہ دنیا کے کسی خطے میں چلا جائے گا، جو عزت، جو وقار اور جو آزادی اس کو یہاں حاصل ہے وہ کسی ملک میں حاصل نہیں ہے۔ تو جنہوں نے یہاں سے یہ کیپٹل ڈرین کیا ہے، ہم لوگ بینگ بزنس مین اس کی پرزور مذمت بھی کرتے ہیں اور اداروں سے اپیل بھی کرتے ہیں کہ ان کو دیکھیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو وجوہات ہیں، جو اس کی وجہ ہے، جس کی وجہ سے یہ کیپٹل یہاں ڈرین ہو رہا ہے، ایک تو ایشو یہ ہے کہ یہ ہوا ہے اور بڑا غلط ہوا ہے، اس کی پرزور مذمت بھی کرنی چاہیے، اس کا ازالہ بھی کرنا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو عوامل ہیں، جس ملک سے اتنا بڑا کیپٹل، پہلے صرف برین ڈرین ہوتا تھا، اب کیپٹل ڈرین ہو رہا ہے، تو ان عوامل کو بھی ہمیں مد نظر رکھنا ہوگا۔ اس ملک میں سیاسی عدم استحکام اور معاشی جو عدم استحکام ہے اس کو دور کرنا ہوگا۔